وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. کروڑوں درود و ارب و سلام بنیاز حضرت سیدنا و نبینا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، نبی پاک دے پاک گلشن چوں مہک دے پھل حضرت پیر سید بابا منظور احمد شاہ صاحب آپ دے عرس پاک دی تقریب سعید اور انہوں دے کمالات دے وارث مظہر منظور العارفین حضرت پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب سجدہ نشین آستانہ عالیہ تشریف فرمانے. نہایت اختصار نال چند معروضات میں باز کرن نہیں آیا، قضائی دیوان آیا. اللہ کرے وہ قضائی میری قبول ہو جاوے. اج بھی مینو بخارا پر وہ مڑ میرے ذہن چاہیے جی سونی ہوما تا اج میرا نے تا کو جڑی نام درا بیلی. بس یہ کرم ہویا سجنا دا تے کور کور کیتا نے اے چھوٹا جی یا گناہ دا بھرے ہویا کتورا حاضر ہو گیا ہے. اللہ کرے گندہ بیختی چھڑ نہ دے من لج پالن لج پالیاں فرماون. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور بڑے نصیب کی بات ہے. ولیاں دا سلسلہ حضرت سیدنا پیر مولا علی تو ٹرائے اور ولایت دی بڑی وڈی ساری جگہ ہے مابے دا آستانہ. اسی آل و سنت آئیں نہ ساڈا رابضیاں نال کوئی تعلق ہے نہ خارجیاں نال کوئی تعلق ہے. اسی آل و سنت آئیں تے ساڈا عقیدہ ہے خواجہ معین الدین اجمیری والا. ساڈا عقیدہ حضرت بابا فرید شکر گنج. ساڈا عقیدہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی والا. مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی. میں کسی ٹکریل مولوی دا کوئی قائل نہیں. یکدر گیر محکم گیر. اج چھٹا وج گیا ہے ساڈے سنی مولوی رافضیاں دی تردید کردے ہویا آل بیت اطہار دی شان مسئلہ کر دے نہیں. رافضی نال تینوں کیے خارجی نال تینوں کیے تیرا تا آدھا مسئلہ انہاں چوں تو کوئی بندہ آدھا مسئلہ بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ تیرا مسلک ہے جی دھاک بیٹھی ہوئی ہے جڑا مسلک رسول اللہ کو ٹرا ہے تو قیامت تک جانا ہے. وہ مسلک اہل سنت ہے.
اور ایک کیویں ہے جویں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے نا نبی پاک دے، ایویں سیدنا پیر مولا علی آپ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں رسول اللہ جیڑے عہدے انکار کر دیں وہ پوری ولایت کا انکار کر دیں وہ بھی گمراہ ہے، جیڑے سیدنا ابو بکر صدیق کا انکار کر دیں وہ پوری شریعت کا انکار کر دیں وہ بھی گمراہ ہے۔ مسلک اہل سنت ہے وے اسی قرآن نو برحق مننے، مسلک اہل سنت دا دار و مدار کسی پیر دا مسلک نہیں، اہل سنت مسلک ہے قرآن اور حدیث، اس مسلک دی حقانیت ہے کہ درویش بھی اس سے چند، فقیر بھی اس سے چند، مشائخ بھی اس سے۔ پہلی جڑی اسلام دی کانفرنس ہوئی ہے وہ کہیں دے گھریں ہوئی ہے، وہ حضرت سیدنا پیر علی دے باپ حضرت ابو طالب دا گھر جن دے وچ قرآن دی روح نال جس ویلے حکم ہویا منظر عشیرتک الاقربین تے پیر علی دا گھر جن دے وچ اے جلسہ ہویا اسلام دی تبلیغ دا پہلا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی دعوت دا انتظام کرو تے سارے قریش مکہ نو بلاؤ۔ قریش آئے، دعوت ہوئی، میرے آقا پاک نے فرمایا مینوں اللہ نے تواڈے ول رسول بنا کے گھلا ہے، اے جڑے آئے 360 گھڑ تے رکھے نے نا یہ لائق عبادت نہیں، میں چاہنا میرے مشن وچ میرے نال معاونت کرو، میں تواڈے چوں کسے نوں آدھا وسیع بناواں، تواڈے چوں کسے نوں آدھا اخی بناواں، کسے نوں آدھا خلیفہ بناواں۔ تمسخر اڑاندے ہوئے قریش اٹھ پئے، سیدنا پیر مولا علی ہاتھ بند کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے سونا میری عمر بھی انہاں نال چھوٹی ہے، انہاں نال میں کمزور ہاں، پر جیڑا جناب نے حکم فرمایا ہے نا میرے جب تک دم وچ دم ہے میں آخری سامہ تک اس مشن نو پورا کر سکتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نبی پاک سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیتا، تے دوے دن مڑ فرمایا پیر علی اج مڑ دعوت کرو، اج حضرت سیدنا پیر عبد المطلب دی ساری اولاد نو کٹھا کرو، باقی قریش نو چھڈو۔ بابے دی ساری اولاد کٹھی ہو گئی، میرے آقا پاک نے وہی مضمون دہرایا، انہوں نے بھی کوئی چج نہ کیتا اس ویلے، سیدنا پیر مولا علی کھڑے ہو گئے، عرض کردے سونا میں انہاں سارے میں چھوٹا ہاں تے کمزور ہاں، پر جیڑا تسی حکم پہ دیندے نے نا میں خون دا آخری قطرہ بھی بہا دے سائے مشن پورا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آخری قطرہ جڑا کربلا وچ وگیا ہے ان دی تفصیل جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قادریہ منظور العارفین ٹھیکوہ شریف۔ ہوں نعرہ نہ لامی میاں، بس ایک کچھ ہے۔ میرے آقا پاک نے پیر علی دا ہاتھ پکڑا، پیر علی دے سر تے پگ بدھی، فرمایا علی تو میرا خلیفہ ہے، آج خلافت ہے فی طریقت۔ پیر علی رسول اللہ دے خلیفہ نے تے پہلے خلیفہ نے فی طریقت حقیقت مارک۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اے رسول اللہ دے خلیفہ نے بلا فصل فی شریعت، جڑا ان دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جڑا ان دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان۔ مسلک اہل سنت آل بیت دا بھی غلام ہے، حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے، ازواج مطہرات دا بھی غلام ہے۔
اور یہ بیماری پئی کھڑی ہے رافضیاں دی تردید کر دی ہیں تو رافضیہ دی تردید کر آل بیت دی شان میں نے کیوں پہ جنت ددا دے جندہ کھانا ہے انہاں انہوں ٹیٹنے مارنا ہے نہایت اختصار نال معراج مصطفیٰ جی میں نبی پاک سارے نبییں چو بے مثال ہیں ایمیں حضور دا معراج سارے نبیوں دے معراجاں تو بے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج ہوئی آئی تور پہاڑ تے آپ تشریف لے گئے نا اللہ دی آواز سنی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی آواز ہوں تو بندے نور جہاں دی آواز تے موئے پائے وہ تو اللہ دی آواز آئی اللہ نے داود بھی پیدا فرمایا موسیٰ علیہ السلام خیال فرمایا آواز ایڈی سونی ہے کہ جس منہ چپی آندی وہ کتنا سونا دستے سوال دراز کی رب ارنی انظر الیک یا اللہ میں تیری زیارت کرنی چاہنا میں نے وہ سونا منہ بکھا جن دے وچوں آج سونی آواز پہ آ رہی ہے مولوی پہ گئے دعا تے انہوں نے کہا نا 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 اللہ سے چٹا کچھ تے جواب دیتا کوڑ مار دے لن ترانی نفی موقت بلن ناس پائے فرمایا میں وکھیمن نو بڑا بے قرار ہاں تیرے طاقت کا ہے یا اللہ میرے ہی طاقت کا ہی نہیں پرے تیری را بدہ میں رازوں نے آج میرے نال گوٹھ میرے نال مشورے میرے نال کہ میں نے دیکھ سکنا دور کون دیکھ سکنا حکم ہویا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے یا اللہ میں تیرا کلیمہ او تیرے کیے میں حبیب فمل فرق بین الکلیم والحبیب سونا کلیم تے حبیب دا فرق تک آ اللہ نے فرق کیتا مایا الکلیمو یعملو برضائے مولا ہو کلیمو ہے جڑا گھرو ٹرے نفل پڑھتا ہویا قدم قدم تے یا اللہ تو راضی ہو جا والحبیبو یعملو برضائے ہی حبیبو ہے جڑا گھرو ٹرے قدم قدم تے میں راضی کر چو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن سے امتش تمنا کر میرے آقا پاک آج دی رات میرا شریف سے تشریف لے گئے اور حکمت کئی حکمتاں لکھی ہیں علماء نے جڑی امام راضی لکھی ہے نا فرمایا جسے سودا ہویا نا اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے مومنہ دا مال ہی خرید لیا ہے تو انہوں نے جاننا بھی خرید لی ہیں اے دے بدلے اللہ نے انہوں نے جنت عطا فرمائی کوئی بندہ کسی دے ذہن وچ شبہ سر ابھار سکدا بھئی سودا کراون والا بندہ دونوں پاساں دا مال ویکھے تے مڑ سودا کراوے حضور نے صحابہ دا مومنہ دا مال بھی ویکھا جاننا بھی ویکھیں کیا جنت بھی ویکھی اللہ سے فرمایا سونا میرا آئی دے بہانے آجا پھیرا مار جا کوئی کتی بھوک دی نہ رہے قیامت توڑی سارا نے چوک چکرا آجا اللہ نے فرمایا جبریل جا رضوان جنت رو آکھ آدھی جنت نو سجا لوے یا اللہ جنت سجی سجائیے کوئی ٹریکٹر پہ چل دے میں نہیں جن دی خاطر بنائیے وہ وکھن پہ آمدہ ہے سجا لو اور وہ جنت کیویں سجی چل حضور نے تیاری فرمائی ہے نا کہ غسل فرمایا اللہ سے حکم فرمایا جبریل پر بچھا دے غسیل شریف دا ایک قطرہ نہ ڈگن دے غسیلہ شریف کٹھا ہویا یا اللہ ہن میں اندا کی کراں میں کچھ چانن دے آدے منہ تے ملتے نور وچ اضافہ کر لوے کچھ سورج نو دے اندیاں ضیا پاشیاں تیز ہو جاویں تے باقی رضوان جنت نو دے آدھی جنت سجا لوے اللہ حضرت بولے فرمایا بچا جو ان کے طلبوں کا دھون وہی بنا جنت کا رنگ روغن
مولوی ترلا مار رہا ہے، درویش ادھر نہیں جانا۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، سال کے قریب کوئی دوست آئے، انہیں آتے دیکھا بھائی ہوں بس شکر اللہ کیا رہا ہے، انہوں نے کہا چنگا میاں اللہ جنت نصیب ہوگی، تو فرمایا اٹھیمن لگے بدوائیں کا نہ کڈو، میں کہا اسے جنت دی دعا دیتی، فرمایا 36 سالاں تو جنت بن سور کے میرے پیش ہوندی ہے، پوچھ دیئے سونا میری لوڑ ہے، مانا نہیں تیری لوڑ قائدے تو جا، ان دی لوڑ ہے جس تینوں پیدا کیتا۔ اللہ جنت سج گئی، حکم ہے جبریل جا تے آدھی مرضی نہ کوئی براق لے جا، سارے براق خوشیاں پہ کر دے آئے، ناز و غدا، جبریل گئے ایک براق روندہ پیا، سر سجدے جیکھا جائی مارتے روے پہ، آپ انہیں سر تو جا کھڑوتے میں تینوں خوشی کائے نہیں سونے دے آمن، اس سجدے اس سر چاہیا ہو سکا منزل میری بھی ہوئی ہے جڑے نازانے پہ کر دیں، تاکہ میں روندہ کیوں ہیں؟ تاکہ روندہ اس گلوں آن نہ میں سونی تے نہ گن پلے کسی ہلے یار مناواں، میری اوقات ہے کہ میں دعویٰ کرنا کہ حضور دی سواری دے لائق مایا، حکم ہوا جبریل اندہ نیاز مندی والے جملے آنے نا جڑے یہ کام آ گئے، اس شروع تیار کر لیا، حضور تشریف لے آئے، فرمایا 70,000 فرشتہ تو لے لے، 70,000 بیکائل، 70,000 اسرافیل اسرائیل، ساریاں فضاواں بھریج گئیاں نوری مخلوق۔ حضور حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرمائے، جتھے حرم پاک امام کعبہ نماز پڑھانا ہے نا، اندے نال کھبے پاسے مگر تریا پلر ہے، اتھے کھارا حضرت ام ہانی دا، اتھو رسول اللہ میرا آئیتے گئے، اندے تے ہون بھی میں بنا کھڑا، مڑ عاشق نہیں چڑھ دے نا، انہاں تون تے میم چا لکھا بھی ہے میراج دی علامت ہے، ایتھو سونا ٹویا میں۔ حضرت ام ہانی دے گھر حضور تشریف فرمانے، معمول ہی بدلا ہویا ہے، اگے جڑا معمول شریف ہے ان تو قرآن بیان کرتا ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ سونے دے معمولات شریف ہے، آج رنگ ہی بدلا ہوا ہے، حضور ستے پہ آرام پہ کر، یا اللہ ہون میں کی کرنا، تو میں جدے سونے دے قدمہ دا اشارہ ہے نا، ادو مکان نو سوئی دے برابر سوراخ کر، ہو گیا ہون بچو لگ، جبریل کیڈا ہے 600 پر ہے جبریل دا، امام بخاری کی روایت دے مطابق، تے ایک پر کیڈا ہے جبریل کھلارے اے کائنات ساری وچوں دے گم ہو جاسی، کھڑی جاسی، نہیں سمجھ آئی، اور ترپڑ دا اولارا ویکھو یا نہیں، اس قوم نو کیا پتا ترپڑ کو، ترپڑ دا اولارا ہوئے تو بیچ رائی دا دانا تے سٹیے کھڑی سی کے نہیں، ایڈا پارے حضرت جبریل دا تو دے مقابلے ایک رائی دا دانا ہی نہیں بندی، ساری کائنات ایڈے ایڈے 600 پارے، ایڈا فرشتہ سوئی دے سوراخی چو لکھا، حضور محو استراحت، یا اللہ ہون فرمایا میرا محبوب ہے، ہون غور کر، آدھے آپ دا مطالعہ کر، تو کے دا بنے ہیں، یا اللہ نور دا، تیرے لب کے دے بنے ہیں، یا اللہ کافور دے، فرمایا جیڑا خدا ایڈا جبریل نور دا بنا سکتا ہے، لباس تے نور کو نہیں ہے، چھوڑیاں تیریاں تو جان، فرمایا اسے رات پر ہوئے لب کافوری بنائے، کافور ہوندہ ٹھنڈا، محبوب دے تلویاں نو بوسا دے، ٹھنڈے ٹھنڈے لب لگ سے یار بیدار ہو جائے، قبل قدمائے ہے، آج جیسے اللہ والیاں دے درویشاں دے پیر چومنے آئے نا، ہاتھ چومنے آئے، اس حدیث تو مستفاد ہے،
اللہ نے فرمایا قبل قدم، اے جبریل چوم رسول اللہ دے قدم، انے واہ نہیں کام چلتا۔ اسی بھی نکے نکے ہوندیا سے تے سندیا سے بھی یہ جڑے دیوبندی بھابی دیا بڑا بڑا آندے چلا گاں وچ بڑے آئے تے پتہ لگا سوائے لیراں دے تے خودو تے شہی کائے نہیں، بڑیاں بڑکا ماریاں نے شرح متعامل دی شرح لکھی نے ازاء العوامل، وہ ساری بھری پئی ہے گند وجہ پہ، سینکڑے دی تعداد۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے غلطیاں پکڑیاں ایک ایڈی شری کتاب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، جان اہل سنت، شان اہل سنت، عزت ماب حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کریں سے خوش آمدید ماشاءاللہ۔ بیٹھو تشریف رکھو، اور پورا درس نظامی اللہ دے ولیاں دیاں تحریراں ہیں جنہاں نو پڑھتے ملا عالم بندا ہے، دون ڈنگی کردا ہے۔ ایک کریمہ کائیں لکھیے سیدنا شیخ مسلح الدین سادی شیرازی رحمت اللہ، کام سٹارٹ یہ چھپے ہوندہ ہے، یہ بابے غوث پاک دے پوترے مرید ہیں۔ جامی جتنی توڑی مولوی نہ پڑھے عبارت نہیں چلتی۔ جامی کون ہے؟ جڑا رسول اللہ دی بارگاہ سلام عرض کرتا ہے حضور جواب دیں دے، جدو اجازت لے تو ٹرتا ہے نا تو سرکار خوش ہوتے ودا فرما دیں جامی خوش روی و باز آئی۔ نبراس کہیں لکھی ہے مولوی پھائے لگے کھڑے ہیں، جس نے دی نبراس لکھی جی ترگڑے ہو گئے اندر سی پڑھا کے ساتھ۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی کون ہے؟ نبراس کا مصنف، ایک خلیفہ ہے خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری دا، خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری خلیفے حافظ جمال اللہ ملتانی دے، حافظ جمال اللہ ملتانی غلامن قبل عالم خواجہ نور محمد مہاروی۔ کدے سوچا بھی نہیں سنیوں توڑی تاریخ کی ہے، حد لائے گئی ہے، کمڑا ٹبر بھاج بمدہ جی یہی پیان ہے، کئی گل تو پلے تو سا بھی بند نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیاری فرمائی نا، حضور براق تے چڑھے، مولوی دے مقدرہ اس براق کی دو آیا، یہ بند کیتی اللہ نے جڑو ہے نا بے عبد ہی، یہ مولوی نے سمجھایا جا رہی ہے کہ تو عبد ہو رہے اے عبد ہو رہے، جنہوں علامہ اقبال فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ مولوی جی ایتھے ہی نہ کھڑو رمی، اے عبد مولوی اے تار سے چھلیے نا تھوڑی جی تاکہ مولوی جی ہاتھ لا جنازے جو کی شے کہیں نہیں جانے، تے حضور برق تے سوار نہیں ہوئے براق تے سوار ہوئے۔ عربی دا اصول ہے زیادت اللفظ تدلو علی زیادت المعنی، برق دے حرفن ترائے تے براق دے ادغام نال پنج، برق دا معنی بجلی تے براق دا معنی ڈبل بجلی۔ اور سائنسدان بھی ہونے تھے اپنے کھڑے، کراچی چو سوچ آن کریے نا تو کتنے منٹا سیکنڈا بعد وہی تھے بلسی کراچی چو کرنٹ نو اوندیاں اوندیاں انی دیر لگ جاسی۔ حضور فرماتے ہیں میں برق تے نہیں چڑھیا، میں تے براق تے چڑھے، جتھے ہوندی پہلی نظر ہوندی ہے اوتھے دا پہلا قدم ہو۔ اور یہ براق کیوں جی آ جس براق تے رسول اللہ چڑھے
یہ دنیا تو وکھری سواری آئی چڑھائی چڑھدا اندے مگر والے پیر لمے ہو جاندے ہیں لہائی لندا اندے اگلے پیر لمے ہو جاندے ہیں کیوں سوار نو نہ لہائی دا پتہ لگے نہ چڑھائی دا پتہ لگے آرام نال بیٹھا رہے تے حضور باؤنڈ ہوتے نہیں گئے حضور زمین دے وچ بھی سیر کرتے جاندے آئے تے زمین دے اوتے بھی سیر کرتے جاندے آئے حضرت زری زربخت خواجہ نظام الدین محبوب الہی گنج شکر دے خلیفہ اعظم آپ نے معراج شریف دے 3 حصے کیتے ہیں فرمایا پہلے حصے دا نام ہے سیر دوے حصے دا نام ہے معراج تریے حصے دا نام ہے آراج فرمایا حرم شریف تو لے کے مسجد اقصی شریف تک یہ سیر ہے مسجد اقصی شریف تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے سدرہ تو لے کے ما فوق العرش تک یہ آراج ہے میں کیوں ترائی سے میں سونے دیئے شانہ ترائے ایک آئی بشریت محمدی دوئی آئی نورانیت محمدی تری آئی حقیقت محمدی یہ تروانو معراج ہویا ہے مولی ترلے مار دے پہ نہیں حضور خواب بکھا لاکھ پولائی لمبی اولادا ساری کائنات تے حضور دے کمالات ظاہر ہو گئے نے تو ایڈا غبی اننا ہے اندر باہر داننا تینو سوری نہیں پہ لگ دی بشریت مصطفیٰ دا معراج بشری جہان ہے اتھے حضور دی بشریت نو معراج ہویا تے نورانیت مصطفیٰ دا معراج نورانی مخلوق ہے آسمان سارے فرشتے نا تے روحاں نے مجردات مخلوق نورانی مخلوق ہے اتھے رسول اللہ دی نورانیت نو معراج تے سدرہ تو اتے عرش مرکز تجلیات الہیہ ہے اتھے حقیقت محمدی نو معراج تاں اترائی سے ہوئے چلے سونا ٹرانا سیر نو آندن مولوی نہیں اللہ سے کیوں آکھا ہے سیر کرائی سیر تا چند قدم خرامہ خرامہ چلن دا نہ ہے تے حضور تا 5 کیتے بے شمار پدھاڑیاں نہیں قڑوبے صحابی بولا اس کہا چگڑو تواڈے واسطے پدھاڑیاں سونے دے تے قدم ہی 2 ہیں حرم وچوں قدم کڈا تے پہلا مسجد اقصی دے دولا مکان تے تری تھا تے قدم ہی نہیں رکھا توری سکنج نال کرنا تے سرکار زمین دے وچ سیر کرتے جاندے نے جن دا اظہار فرمایا مررتو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ مولوی صاحبان مانا اندہ کر دیں بھائی حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرا تو وہ نماز پڑھ دے پایا ہے قبر اچھ میں کہا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد نماز ہوئی پڑھتا ہے جیڑا جیندہ ہو میرا مدعا تو مڑ بھی ثابت ہے یہ موسیٰ علیہ السلام قبر اچھ نیٹی کھڑے آئے تھا تاں بھی گالتا بن گئی بیسی تاں ہی جاننے آجی بچے بیٹھے پر میں اس گال نو مننا نہیں ہے مانا صحیح نہیں یصلی مظاہرہ صلاۃ مصدر تے صلاۃ دا لغت عرب وچ معنی نماز نہیں صلاۃ دا لغت عرب وچ معنی ہے ڈنگی لکڑ نو سیکا دے تے سیدھا کرنا چونکہ نماز وچ بھی یہ خصلت پائی جاندی ہے بھئی ایڈا بھی کوئی ٹیڑھا ہوئے بگڑیا ہوئے وہ نماز سے شروع کرے تے ہولی ہولی نماز انہوں سیدھا کر دیندی ایس مناسبت نار صلاۃ بمانے نماز اصطلاحاً ہے لغتاً نہیں 11 معنی ان صلاۃ دے درود سلام دعا طلب رحمت نزول رحمت علی حاضر قیاس ان دا این معنی بندا ہے ایک مولی اڑ گیا دے قصور دے لگے تسی شکر کرو آئے اللہ دے ولیاں ڈیرے چ لائے کہ دلاں دی راہ سدھے ہو گئے تسی بلائیں دے واہ نہیں پے نے بچ گئے نے شکر کرو خدا وہ مولی میرے نال آکڑ پہ کہا نہیں جی نہیں یہ تو ایویں تعویل ہیں یہ صلی زمانہ نماز ہے میں کہا بکر جیسی تو ہونے میں کہا کٹ امام شوکانی نے جس لئے رسول اللہ نے پہلا قدم رکھا نا عرش تے اللہ بولا کف کف یا محمد
ان ربا کا یصلی، سونا ناز نال قدم رکھ، تیرا خدا تیرے ہر قدم تے درود و سلام پڑھ کے استقبال رکھا۔ میں کہا بولی جی کر مانا یصلی دا نماز، سنیو سیانے بن جاؤ، پر ہر تبو تے یا حسین چھڑ دیو، آدھے بالا نو اس مولی صاحب کو لے جاؤ جن دی زبان جو سن لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ جنازہ صحیح پڑھاونا نے پر سنیاں دے نال دی تے رڑی ہوئی بھیڑ ہی کائی، جن دا دل کیتا اس منی تے پار پہ یک درگیر محکم گیر۔ اے سنی حضرت ابو بکر صدیق تو لیتے، مولا علی تو لیتے، گنج شکر تو لیتے تے بابے منظور شاہ توڑی تو اڈی اصلاح آستے ٹوڑے کھڑے، جے تسی بھی بوئے بوئے تے منہ مار دے پھرو میں تو آکسا توڑے نال دی مڑ چگڑ جمی کھائی۔ میں غلط تو نہیں آکھا، کرو کا ہاتھ کھڑا کیڑا ہے جیڑا دیو بدی بابی دے بغیر نماز نہ پڑھ سی؟ اج کرو کا دا بیرنا بال نہ پڑھا سو، ہاتھ ہیٹا کر لو۔ میں اندہ مخالف ہاں کہ جڑے آیا دے نا مار کا ہاتھ اتا کر سبحان اللہ مجھو نہ آکھ، آرام نال ہاتھ ہیٹا رکھی رہا۔ کیوں تو انہوں پھائے میں لاما، اگر تو اڈی قسمت جانے تو اڈا کام جانے نہ دیو بدی بغیر نماز پڑھی، ستا روی قضائی دیل روی، ان کا نقصان کی ہو سی؟ یہ کل نو رسول اللہ پوچھ لیا، میرے گستاخ دے مگر حق دا امام سمجھ کے نماز لیتی ہے گیا، کی سمجھ تو لیتی ہے؟ کوئی جواب ہے؟ قضائی ہو جاسی پر اس سوال دا جواب نہیں ملنا۔ غلطی سمجھ آئیے، ستے مردے رو رجائیے، پر نماز ان دے مگر پڑھ جڑا پڑھ دا ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک کام دیاں گلنا نے پلے مان لو۔ ہن اس حدیث دا معنی کی بندا ہے؟ حضور فرماندے مررتو بے قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کول گیا، وَهُوَ قائم، او ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے پڑھیا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اور ان کی تائید کر دی حدیث پاک۔ امام احمد کستلانی مواہب شریف وچ حدیث لکھی، اللہ صحیح چوتھے آسمان دے دروازے تے فرشتے دی ڈیوٹی لائی، بھئی تیری آواز چنگی ہے تے جس سے میرا سونا آوے نا صلاۃ و سلام پڑھ کے استقبال کری۔ او کو چوکھا صوفی ٹائپا اس کہا اللہ جانے حضور کی شرع سے میں دو نفل ہی جرڑ لما، انہیں جاتے نفل سے نیتے حضور لگ گئے۔ اللہ سے فرمایا میں تیرے نفلان دا کوٹھا اسارنا چاہتے مارا کوکاف دے پاڑنا منہ پر۔ ایس حدیث دی موجودگی کدوں ہے باور کیتا جا سکتا ہے کہ حضور آمین تے موسیٰ علیہ السلام نے نمازہ یاد ہے؟ یہ معنی ہی جو بنتا ہے یا سونے دی سواری آئی ہاتھ بنتے کھڑے ہو گئے تے حضور نو صلاۃ و سلام دے نظرانے پیش کی۔ مینوں تھوڑا جیا اشارہ کریا اچھا تو میں اگے عرض کی میں بولن جوگا نہیں ہاں، قضائی بھی ہوئی، تھوڑا جیا اشارہ کریا اچھا نوجوان خطیب آ گئے تے بڈھے چھیرے دے اوں ہی پنچر ہوندے نے۔ سارے نبی میرے آقا دے استقبال واسطے تشریف لے آئے، مسجد اقصی کھلی رکھی گئی۔ کیویں؟ جڑا خطیب آ نا امام صاحب مسجد اقصی دا، وہ آندا میں باقی بوئے بند کر لے تے جڑا مین گیٹ آ نا وہ بند نہ ہو۔ میں 40 بندہ بازار ہی چلایا آندا ساتھے، انہاں زور لایا بوا ہلا ہی نہ۔ میں انجینئر نو بلایا، اس ویکھا اس کا ساری بلڈنگ دا وزن ہے نا جڑا وہ دروازے تے آیا کھڑا، ہن کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اوویں چھڑتے تے گھرے گیا تے مینوں نیند نہ آئی، میں تورات کٹ لئی پڑھن لگ گیا۔ پچھلی رات مسئلہ لبا، تورات نے لکھا کہ سونا
27 رجب دی رات نو تشریف لیا سی تے سارے نبی استقبال واسطے حاضر ہو سن ایس بہانے مسجد کھلی رکھی جا سی تے نشانی حضور دا براق جتھے قدم رکھی پتھر موم ہو جاسن وچ پیراں دے کھوریاں دے نشان لگ جا اج فلانے پتھر چو سوراخ کرسی حضرت جبریل تے سواری نو بنسی تے جس حضور آسمان دی طرف پرواز کرسے نا تے مگر ایک پہاڑ اڑ پوسی تے حضور ان فرما سے اے پتھر آ ٹھہر جا او حکم سن کے اوتھے ٹھہر جاسی نہ ان دا تعلق زمین نال ہونا نہ آسمان نال اوتھے جس انہوں مسئلہ لبا دا بجا نبیاں دیاں خوشبوئاں سنگیاں وہ سارے معاملات ویکھے پاکھن کا جی میں پتہ ہوندا میں بیٹھا ہی تو رواں موڑی دی تائید ہوئی جس لئے سرکار دا حکم شریف لے کے حکم نامہ آئے نا حضرت جعفر تیار تے شاہ شام جی میں سندا رسول اللہ دے کمالات اوویں مائل ہوندا کر تو اس بندہ گلا بھائی بارو بازار چو کوئی عربی تاجر لے آؤ میں ان کو اس نبی دے کچھ حالات معلوم کراں جس نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ابو سفیان مل گیا لے آئے اور اتنے میں کہ تھوڑی جی گل کردا جاواں باویں کسی نے چنگی لگے تے با بھیڑی لگے خلفائے راشدین انہاں ورگا ہور صحابہ وچ کوئی نہیں اے ونڈ قرآن بھی کیتی ہوئی ہے سابقون الاولون اے در سونے دی شان ہے کہ ابو سفیان نو بھی کلمہ چا پڑھایا تے ہندہ نو بھی کلمہ چا پڑھایا پر نالے ونڈ بھی کیتی چا متھے میرے نہ لگی میرا چاچا میں نو یاد آ جانا مولویاں نوٹ لیاں نکھی اتے چڑے جاندے تون تے حالی سید جیندے کہ جیو جی علم اللہ سیدن عطا فرماندا ہے لوکاں نہیں ملدا ابو سفیان آندا ہے میں جسڑے گیا نا تے میں رنگ ویکھا بادشاہ جھکدا جاوے حضور دا نام سنے نا جھکدا جاوے میں آکھا وے میں کوئی کوڑ ماراں جن دے نال اے دور ہو جاوے حضور تو مڑ کے میرے ذہن چاہیے کوڑ میرا پکڑی پیا تو لوگ آکھے یہ عرب دا تاجر ہے بھائی جس کوڑ مانگ رہا ہے یہ تا حالت کفر آئی کوڑ تو ایڈے کھاج دے آپ تو پکے مسلمان ہاں مسلمان کے نہیں تے کوڑ کتا ٹھوک دیں ایک دیں گنیندہ ہے کدے محاسبہ کیتا ہے شام نو سمجھ لگیا میں آج کہتے کوڑ مارے الصدق ینجی والکذب یہلک سرکار دا فرمانے سچ نجات دیندا ہے تے جھوٹ ہلاک کرتا ہے کوڑ نہ مارا کرو کوڑے تے اللہ نے لعنت فرمائی اللہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جس نبی دعویٰ کیتا ہے اس نبی دا خاندان کے لیے ابو سفیان دسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو لے کے بلکہ بقول امام احمد کشتلانی حضرت آدم تو لے کے میرے آقا پاک تک آدھی مثال آپ ہے خاندان یہ ورگا کائنات شور ہویا ہی کو نہیں ہونا بھی نہیں تو بادشاہ پوچھا بھئی کدے اس نبی نے جھوٹ بھی بولا ہے اس ابو سفیان آدھا میرا دال لگ گیا میں کہا بھئی اگے تو انہوں دا لقب ہے پورے عرب صادق الامین سچیاں دے بادشاہ امینہ دے شہنشاہ ہونے کا گل کیتی نے اللہ جانے وہ سچی ہے یا وہ جڑا مولوی آ مسجد اقصی دا وہ اٹھی جا تو ابو سفیان دے منہ تے ہاتھ رکھا اس کا جوان عرب خاموش ہو جا جیڑی گل تو کرن لگا ہے وہ تیرے نال میں گھنی جاننا بادشاہ ناراض ہوا بھئی تو کی میں جاننا اس نے کہا یہ گل کروئے کہ حضور نے فرمایا میں معراج تے گیا راتوں رات لا مکان دیا سیراں کیتیاں یہ کروں کہ یہ کروں اسو اس نے کہا میں دا انی شاید حضور
اتھے نماز پڑھائی نبیاں نو۔ صاحب ہدایہ نے بڑی عجیب گفتگو فرمائیے۔ صاحب ہدایہ فرماندے نے یہ سارے اومن نہ جائے ایک ہوئے وچ پڑھے ہویا امامت دا حقدار ہوئے جڑا پڑھے ہوئے تے جے سارے ہی پڑھے ہوئے ہوئے مڑ کون امامت کراوے؟ میں احق بالامامت ہوا عالم بالسنہ، جڑا علم دے لحاظ نال سارے تو تکڑا ہوئے او نماز پڑھاوے۔ سارے نبی پیچھے تے میرا محبوب اگے ہون تا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام اگے ہونا وعلم الآدم کلا۔ اتھے تو مولویاں نو کوئی اعتراض نہیں یا حضرت سیدنا کتھو عاشق کریے حضرت پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین۔ آپ فرمایا جڑا ہے نا آج لباس کر دینے کلی جزی آڑی فرمایا توہین ہے سرکار، یہ جائز ہی نہیں۔ حضور دا علم لا متناہی ہے لا محدود ہے، پر انہوں نے سوری نہیں لگی۔ یہ تو حالی چگنا پھر دے ٹکر والے چکر ہے، مہمان دی یوٹی ڈال لک لئی تو سارا اگلا پچھلا ہی ویران ہو گئے۔ صاحب ہدایہ فرماندے نے یہ سارے علم وچ برابر ہوئے مرتا پڑھاوے ہو جڑا عالم بڑا ہوئے تے جی علم وچ سارے برابر ہو جاویں موڑ ثم الاقرا پھر او نماز پڑھاوے جن دی آواز سارے تو سونی ہوئے، مخرج سونے ہوئے، قرات سونی ہوئے۔ ہن تا چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام اگا ہوئے نا آپ زبور شریف پڑھ دے آئے کہ پنچھی اڑ دے فضاج کھڑورن دے آئے، ایڈی سونی آواز آئی او مگرن تے میرا محبوب اگے پتہ چلیا آواز بھی سارے نبیاں نالوں مصطفیٰ دی سونی۔ اور کیوں نہ سونی ہوئے؟ حضرت داؤد دی آواز سے تو پرندے عاشق ہوئے نے کہ میرے محبوب دی آواز سے تو رب عاشق ہویا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ صاحب ہدایہ فرمانے نے فرمایا یہ ایشچ بھی سارے برابر ہوئے تو موڑ او حقدار ہے ثم الاسن جیڑا عمر چی وڈا ہو۔ ہون چاہیے آدم علیہ السلام آگا ہوئے یا نوح علیہ السلام اے مگرن تے مصطفیٰ اگین پتہ چلیا عمر چی بھی میرا محبوب وڈا ہے۔ تے کیوں نہ وڈا ہو گیا؟ مکے شریف بیٹھے تے جبریل حاضر ہوئے، عرض کی تھی سونا تھوڑی عمر کہتی ہے؟ نبی پاک فرمایا جبریل کوئی مسئلہ پر شریعت دا اے میری عمر دا مکے دیاں بڑھڑیاں مائیاں نو پتہ ہے بھی کہتی ہے۔ رو بھی آدھانا نہیں میں مکے والی نہیں پوچھنا، میں آنا پردہ لا تے دس تو کون ہے؟ میں پوچھنا مولویو جبریل کمڑا ہو گیا، پتہ نہیں ہے اس حضرت عبداللہ دا در یتیم ہے، پر جبریل کے راز منکشف ہو گیا۔ ایک عبد سڑویں دے اتھا حق نال مل ویندے دماغی کو چکر دیندے ہے الٹی چال کیا پوچھ محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ تھیا حق نال ہے کک دی حقیقت حال کیا پوچھ۔ کی لکھائی پڑھو نا جی اسی تو انہیں مورے آئے۔ حضرت جبریل عرض کر دن قریب نماز پڑھتا یہ جزاک اللہ ہے موٹ بین وقت تو سوال جزاک اللہ دی چٹھی آ گئی ہے۔ آخری گل میں کرتے چھٹی لئی نا یہ آیت قضائیہ ہو گیا سارا کچھ آج دی ادائیگی میں
ایک حدیث پاک عرض کرنا، حضور جس ویلے معراج تو واپس آئے نا تے مکے شریف حضور نے اعلان فرمایا راتوں رات میں مسجد اقصی شریف گیا، اتھو لا مکان دیا سیراں کیتیاں، واپس مسجد اقصی تے میں اترا تے مڑ مکے شریف آیا، لیلن اے رات دے تھوڑے جے حصے چ سارا کچھ ہو گیا۔ ابو جہل دے ڈھڈ چ بیماری آئی، وہ آندا جویں ساڈے ہتھ ہیں جویں رسول اللہ دے ہتھ ہیں، جویں ساڈیاں اکھیں حضور دیاں وی دو اکھاں نے، ساڈے پیر ہیں، وہ آندا بھی اسی ساڈے ورگے حضور ہیں، اسی حضور ورگے ہیں۔ ایو عقیدہ جڑا ہونے والیاں بلائیں چائی پھرتے، ایو عقیدہ ہے ابو جہل۔ انہیں برادری کٹھی کیتی، پوچھا برادری کولوں تے حضور نے مسجد اقصی ویکھی؟ انہاں برادری والا کا کونی ویکھی تے حضور ظاہری طور تے گئی کونی آئی۔ ابو جہل برادری لے کے آ گیا، حضور حرم پاک وچ بیٹھے آئے، کہ سونیا تساں آئے دعویٰ فرمایا ہے؟ فرمایا دیرا دعویٰ نہیں، دعویٰ مات دلیل ہے، میں مسجد اقصی شریف گیا اتنے نبیوں نے نماز پڑھائی ہے۔ اس پوچھا کہ دسو دروازے کے تین مسجد اقصی دے، کھڑکیاں کے جائیں، ونڈو کے جائیے، حدود اربع کیے، مینارے کے جائیں، نشانیاں پوچھیں۔ ایک امام بخاری دا تے امام مسلم دا اختلاف ہے۔ امام بخاری فرماندے سونے اشارہ کیتا مسجد میں نے باجا اور کھڑی کی میں یا اشارہ ہویا مسجد شام تو بھج پئی، کعبے دے نال حضرت عقیل دا مکان اوتے آ کے کھڑو رہی، یہ جیڑا کچھ پوچھ دین حضور ویکھ تے دستے۔ امام مسلم فرمانے نہیں، مسجد شام وچ حضور ایتھے ایتھوں کھڑے، جیڑا کچھ یہ پوچھ دین ویکھ تے دستے۔ جدو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیت اللمات چاہے نا ان حدیثاں تے آپ بڑا ایک سنہری فیصلہ فرمایا، یہ حدیثاں آپس ایک دوسرے مطابق ہیں، متغیر نہیں، یہ تو نبی دی مرضی ہے، چاہے دا مسجد نو نیڑے کرتے بیٹھے، چاہے دور، یہ تو سجنا دی مرضی ہے۔ جس لئے حضور نے دسا آتے ہوں لگا بھی شرمی ٹالا، سونے ساڈے قافلے گئے ہوا ہے، آپ فرمایا ترائے قافلے ٹکرین، ایک فلانی جگہ، دعا فلانی، تریا فلانی، کدوں آسن؟ سرکار فرمایا بہت دھڑے دی سورج طلوع کرسی پہلا قافلہ مکے چاہے، دعا زور تو پیڑے پیڑے، تریا دی کھڑے کھڑے مکے چاہے، پہاڑاں سے بندے چڑھ گئے، ایک بولا او دی نکلنے، دعا بولا او قافلہ بھی آ گیا، تے جی میں سونے فرمایا وہ میں دعا بھی آ گیا، ہن تریے بھی آمنا۔ ابو جہل پوچھا بھئی جیڑے پیچھے قافلہ آمدا پیا ہے ان دے وچ کوئی مسلمان ہے؟ انہاں کا کوئی نہیں، برادری اپنی، مال اپنا، تجارت اپنی، سارا کچھ ہی اپنا ہے۔ اس کا بندے چ چڑھاؤ ابو قبیس پہاڑ تے پرو قافلہ آوے نا تو انہوں آکھو اتر جاوے، اتھے بہ جاؤ تے دین لاؤ، ساڈی کوئی اڑپھس ہوئی کھڑی ہے، اسی نبی پاک دے خلاف جلوس کرنا ہے، سانو اطلاع دیو کہ تسا اتھے باہر تے نہیں لاؤ۔ اطلاع آ گئی، بڑا تاریخی جلوس کٹا، اندر وچ اعلان کیتا لوگوں معاذ اللہ نبی پاک غلط آکھا ہے، پتہ لگا ہے دیکھ کھڑے کھڑے قافلہ نہیں آنا۔ وہ لوگ جڑے مسلمان نہیں ہویا باجا کا کہے تھے، وہ بھی شیخ پاؤ گئے، انہاں کہا ابو جہل بندے دا پوتر بن، جس ہستی نو ساڈے پیو دادے ساڈے کول امین مننا ہے اندے میں نے تو جھوٹ کی نسبت پہ کرنا ہے تے مارتا تو کوڑ پہ نہیں میاں آئی نہیں ہے۔ جلوس کڈھی کڈھی حضور دے صحابی نے سنا، روندا روندا آیا، سرکار دے قدماں تے ڈھائے پیا، شہنشاہ چایا سینے نہ لایا، میرے غلاماں کیوں رونا ہے؟ سونیا تیرے ہی دکھ پر رونا، اے بے ایمان قافلہ آپ ٹھلی بیٹھے نہیں تو الٹا سانو کوڑا کر دے پھر۔ آپ فرمایا مڑ کچھ کر، اگر سونیا کوئی مسلمان ہو گیا انہوں چھک لیا ماں، کسی دا مال ہو گیا چھک لیا ماں، قافلہ انہاں دا برادری انہاں دا زور پہ گیا۔ آپ فرمایا ایڈیاں نمانیاں نہ کر، محمد عربی دا غلام ہے، اپنی گل ہوئی ہے ایک دن کھڑے کھڑے قافلہ مکے چ آ جس،
انہاں دا زور پہ گیا برادری دی وجہ تو انہاں قافلہ ٹھل لیا ہے آدھی اپنا آپ ٹھل لیتے امام راضی دے الفاظ ہیں انہو امر الشمس امرا یامرو دا معنی منت نہیں حکم دینا کہ جنہوں حکم دئیے وہ محکوم ہوندہ بس سونے نے حکم دیتا سورج رک گیا جلوس کڈی کڈی جو نگے پئی نا ابو لہب دی زگا ابو جہل بے ایمانا مرا گتائی کیوں کہ جس ویلے جلوس کڈا ہے دے کھڑا ہے جتھے کھڑا نہیں ہے کہ مرتے وے کدے دے ہی کھڑے تکا پترا جس نبی نال تو ٹکر لئیے دے ٹھلنا تو اندے سے گل نہیں تو میں ویکھا ہی پہاڑاں نو ٹور لیندا ہی پتھراں تے توجہ کرتے جان پاتے کلمے پڑھا لیندے کہ یار مڑ کرتا بیٹھے آئے جلوس کڈو نے پورا مکہ کٹھا ہو گیا دے کھڑا قافلہ بیٹھا منٹ سیکنڈ کون ویکھے آخر قافلے والے تنگ آ گئے انہاں کہا ابو جہل جاوے جہنم وچ پت دے کٹے ہوئے آ گرے پہ سامان لد لی ٹر پے جدو مکے شریف آن بڑے نا تے سارا مکہ کٹھا انہاں ویکھا دے تا او کھڑا ہے قافلہ آ گیا انہاں کہا ابو جہل لاکھ بولائی اب ایمانا تو جھوٹ دی نسبت سونے میں نے کر دائیں اوے قافلہ آگئی طرف پہ او دے کھڑائی ہستا ہستا حضور دا غلام آیا سونا مبارک ہوئے خیر مبارک کیویں اگر سونا قافلہ آگئے فما این نہیں مناخ قافلہ جا جتھے بیٹھے رہے نا اتھے ویک کسی دا ڈاچی دا ٹوڈا تو نہیں رہ گئے کسی دی ڈگی ٹھٹی شے تو نہیں رہ گئی جا تسلی کر 8 کو پد گیا تسلی کرتے 8 کو واپس آیا 16 کو پد کر کے عرض کی تھی سونا میں ویکھایا سارا کچھ آ گیا ہے شہنشاہ فرمایا گل کر میرے غلاماں دے نو چھٹی دیواں کہ کھڑا رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جن چیخاں نکل گئی آپ فرما دے خدا دی قسم حضور اجازت نہ دے میں نا قیامت تک سورج تے کھڑا رہے اے شانین ساڈے نبی دی انہاں دا کوئی ہوسی جندی رب سندا ہی نہیں ساڈا او نبی ہے جڑا حشر دا بھی مالک ہے قبر دا بھی مالک ہے دوواں جہاناں دا مالک ہے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین محبت سے کہیے سبحان اللہ